تو اس رات کو پھر ہم اس کی فضیلت کو مانتے ہیں۔ ایک گنا فضیلت اس رات کی قرآن مجید کی تفسیر سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ سورۃ الدخان کی بالکل ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں، اس جو برکت والی رات ہے، اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بانٹ دیے جاتے ہیں کام۔ اب اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہوا کہ اس آیت میں لیلہ مبارکہ سے مراد کیا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر پر اجماع نہیں ہے کہ لیلہ مبارکہ سے کوئی خاص ایک اجماعی طور پر رات مراد ہو۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، یعنی شب قدر لیلۃ القدر مراد ہے، اور بعض علماء کا موقف اس میں یہ ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ یہ مستند ترین تفسیر ہے تفسیر الطبری، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری تفسیر الطبری میں اسی آیت کی تفسیر میں دونوں اقوال کو ذکر کرتے، اگرچہ انہوں نے شب قدر کے قول کو راجح قرار دیا، جمہور کا موقف قرار دیا، لیکن بہرحال اقوال دونوں ذکر کیے اور اختلاف بیان کیا۔ اور اس میں امام اکرمہ تابعی جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، ان سے یہ تفسیر بیان کی ہے صفحہ نمبر 7333 پہ، کہ اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم فی لیلۃ النصف من شعبان، مراد اس سے کون سی رات ہے؟ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اور اسی طرح 7334 نمبر صفحہ پہ 30,870 نمبر 30,875 نمبر روایت ہے عثمان بن محمد بن مغیرہ بن اخنس سے، یہ مرسلن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقطع الآجال من شعبان الی شعبان حتی ان الرجل لینکح ویولد له وقد خرج اسمہ فی الموتى، کہ ایک شعبان سے لے کر دوسرے شعبان تک موت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک تفسیر امام طبری نے اس آیت کی بیان کی۔ میں نے عرض کیا کہ جمہور کا موقف یہی ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، لیکن اکرمہ تابعی اور محمد بن عثمان تابعی ان کا موقف یہ ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ تو اب چونکہ ایک تفسیر ثابت ہے اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے، تو ایک گنا قرآن مجید کی تفسیر سے بھی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور دیگر احادیث اور روایات اس رات کی فضیلت پر موجود ہیں، جس کے مطابق اسلاف امت ہمیشہ سے اس رات کو عظمت والی، برکت والی اور فضیلت والی سمجھ کے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔